بسم الله الرحمن الرحیم. زبان فارسی. کتاب پنجم و درس 17 فصلهای سال. درس 17 میں ہم پڑھیں گے کہ سال کے فصل یعنی موسم، سیزنز. طبیعت در شکوفه های بهار، درختان پرمیوه تابستان، برگ ریزان پاییز و سپیدی معصومانه زمستان شکوه و زیبایی خود را نشان می دهد. یعنی طبیعت یعنی نیچر، زمین، نیچر. بہار میں اپنے ان شکوفوں کے ذریعے سے، یعنی وہ چیزیں جو کھلتی ہیں، مختلف پھول کھلتے ہیں، مختلف چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، ان کے ذریعے سے، اور تابستان اپنے ان پھلوں کے ذریعے سے کہ جو درختوں میں لگتا ہے، اور اسی طرح سے موسم خزاں میں کہ جس میں پتے گرتے ہیں، اور موسم سرما کی معصومانہ سفیدی شکوہ و زیبایی خود را نشان می‌دهد. این فصول میں یا این سیزنز میں، موسموں میں طبیعت اپنی خوبصورتی اور اپنی اس عظمت کو دکھاتی ہے. گرچه هر یک از فصلها زیبایی خاص خود را دارند، اگرچه ہر موسم، ہر سیزن اپنی خاص خوبصورتی رکھتا ہے، اما بعضی بهار را زیباترین فصل سال و عروس فصلها می نامند، لیکن بعض نے بہار کو، سپرنگ کو سب سے خوبصورت ترین سیزن، بلکہ عروس کہتے ہیں دلہن کو. عروس فصل ہے یعنی سیزنز کی یا موسموں کی دلہن اسے قرار دیا ہے. شاید به این سبب که بهار تجدید حیات طبیعت و رویش جوانه هاست. شاید یہ اس وجہ سے انہوں نے اس کو زیباترین یا عروس فصل کہا ہے کہ بہار میں حیات کی تجدید ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں موسم سرما کی وجہ سے مر گئی تھیں اب دوبارہ ان میں زندگی آ جاتی ہے. تجدید حیات طبیعت یعنی نیچر پھر سے زندہ ہونے لگتا ہے. و رویش جوانے ہاست، اور جوانے یعنی نیچے جو کومپل ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. زمین پھاڑ کے جو چھوٹی سی نازک سی کومپلیں جو مختلف قسم کی نکلتی ہیں اس کو جوانے کہتے ہیں. در این فصل زمین از خواب زمستانی سر بر می دارد. اس موسم میں، اس سیزن میں زمین جو سردی کے خواب میں یا زمستان کہتے ہیں موسم سرما کو. موسم سرما میں زمین جو سو گئی تھی اس سے سر بر می دارد، یعنی اس سے بیدار ہو جاتی ہے، سر اٹھاتی ہے. و درختان تکانی می خورند، اور درخت ایک حرکت، ایک جنبش ان کے اندر آ جاتی ہے. کم کم حیات در شاخه های خشکیده جاری می شود. آہستہ آہستہ خشک شاخوں میں زندگی اور حیات آنا شروع ہو جاتی ہے. و زمین بستر گلهای رنگارنگ می شود، اور زمین رنگین مختلف قسم کے رنگوں کے پھولوں کے لیے ایک میدان اور بستر اور ایک زمینہ بن جاتی ہے. اندک اندک که به اواخر بهار می رسیم رنگ برگها تغییر می کند. آہستہ آہستہ جب بہار اور سپرنگ کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو درختوں کے پتے ان کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے. درخشش خود را از دست می دهند و سبز تیره می شود. اور درختوں کے پتے اپنی وہ جو درخشش ہے یعنی چمک ہے اسے کھو دیتے ہیں. آہستہ آہستہ گہرے سبز ہونا شروع ہو جاتے. آپ نے دیکھا ہوگا بہار میں پتے جو سبز ہوتے ہیں، موسم گرما میں بھی سبز ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ بہار کے پتے جو سبز ہوتے ہیں ان کی سبزی روشن ہوتی ہے، یعنی روشن سبز ہوتے ہیں.
لیکن جب گرمی میں جو سبزہ ہے وہ گہرا ہوتا ہے، یعنی سیاہی مائل سبزی اس میں آ جاتی ہے. شاخه‌های درختان زیر بار میوه‌های تابستانی قد خم می‌کنند. درختوں کی مختلف شاخیں پھلوں کی وجہ سے یا گرمیوں کے پھلوں کی وجہ سے ان کا قد خم ہو جاتا ہے، نیچے کی طرف جھک جاتی ہیں. و رنگ زرین گندمزارها زیر نور طلایی خورشید و حرکت خوشه های گندم در اثر وزش نسیم بسیار چشم نواز می شوند. گندمزارها یعنی وہ کھیتیاں کہ جہاں پہ گندم کاشت کی گئی ہے، تو جہاں پہ گندم سے یعنی گندم سے لدے ہوئے کھیت کا جو سنہرا رنگ ہے، زرین یعنی سنہرا سونے والا رنگ، اور پھر اوپر سے آسمان سے سورج کی جو خورشید کی جو سونے جیسی نور کی کرنیں ہیں، اور اسی طرح سے پھر وہیں حرکت باد نسیم کے چلنے کی وجہ سے ان میں جو حرکت آ جاتی ہے، ان میں جو سرسراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بسیار چشم نواز اس کی بہت زیادہ آنکھوں کو بھانے والا منظر ہوتا ہے. یہ چشم نواز یعنی آنکھوں کو بھانے والا. میتوان گفت کہا جا سکتا ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں بہار فصل جوانی و شادابی، کہ بہار جوانی اور شادابی کا موسم ہے، و تابستان اور گرما موسم گرما فصل پختگی و کمال طبیعت است، کہ طبیعت کی پختگی یعنی اور اس کے کمال کا موسم ہے. تابستان نیز ناگزیر کم کم جای خود را به پاییز می‌دهد. تابستان یعنی گرمی کا موسم بھی آہستہ آہستہ اپنی جگہ موسم خزاں کو دے دیتا ہے. و درختان از پوشش سبز خود عریان میشوند، اور آہستہ آہستہ درخت اپنی وہ جو سبز ردا انہوں نے اوڑھی ہوتی ہے اس کو آہستہ آہستہ اتار کے عریان ہونے لگ جاتے ہیں. زیبایی این همه رنگ آمیزی بدیع در پاییز کمتر از رنگ‌های سرزنده و شاداب بهار نیست. اور مختلف قسم کے رنگ آمیزی بدیع یعنی وہ جو وجود میں آئی ہے. بدیع کہتے ہیں جو چیز وجود میں آئی ہے، جو پہلے نہیں تھی وجود میں آ گئی. یہ جو مختلف قسم کے رنگ، چونکہ موسم خزاں میں پتے مختلف رنگوں کے ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس متن میں کہ وہ خوبصورتی جو مختلف رنگوں کی آمیزش کی وجہ سے موسم خزاں میں وجود میں آتی ہے، یہ اس خوبصورتی سے کم نہیں ہے کہ جو بہار میں پتوں پہ رنگ کے چڑھنے سے آتی ہے یا جوانی سے ان کے آ جاتی ہے. گاہ سبز، کبھی سبز، زرد، قرمز یعنی سرخ، نارنجی و قهوه‌ای را همه با هم در یک برگ میتوان دید. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی پتا سبز بھی ایک حصے سے سبز ہے، ایک حصہ زرد ہے، ایک حصہ سرخ ہے، ایک حصہ اورنج ہے، ایک حصہ اس کا براؤن ہے، قہوہئی یعنی براؤن، نارنجی یعنی اورنج. ایک ہی پتے کے اندر یہ 5-6 رنگ آپ کو نظر آ جاتے ہیں. در پاییز برگها با وزش نسیم به زمین میریزند. موسم خزاں میں نسیم کی جو ہوا چلتی ہے، وزش یعنی وزیدن چلنا، وہ جو ہوا چلتی ہے آہستہ آہستہ، اس کے چلنے کی وجہ سے وہ پتے موسم خزاں میں زمین پہ گرتے ہیں. و فرشی رنگارنگ اور زیر پای آبران می گسترانند، اور ایک رنگین فرش وہاں سے گزرنے والوں کے پاؤں پر بچھا دیتے ہیں. آبران یعنی عبور کنندگان جو وہاں سے گزرتے ہیں. زیر پای آبران می گسترانند یعنی چلنے والوں کے پاؤں کے نیچے یہ ایک رنگین فرش بچھا دیتے ہیں گویا. عده‌ای پاییز را فصل غم و اندوه می‌دانند. بعض نے موسم خزاں کو غم اور اندوہ کا موسم قرار دیا ہے. اما اگر نیک بنگریم حتی در بهار و تابستان هم به اندازه پاییز طبیعت را غرق در رنگ‌های گرم نمی‌بینیم. لیکن اگر ہم حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، دقت کریں، تو حتیٰ بہار اور
موسم گرما سے زیادہ موسم خزاں میں مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں اور نیچر ان رنگوں میں اچھی خوبصورت رنگوں میں غرق ہوتا ہے۔ رنگ های گرم یعنی مثلا سرخ ہے، رنگ های گرم ان کو کہا جاتا ہے جو پر رنگ ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ زمستان از راه میرسد، آہستہ آہستہ موسم سرما بھی آ رہا ہوتا ہے۔ منظر کوہستان پوشیده از برف می شود، پہاڑوں کا منظر برف سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ شاخه های بی برگ و پرندگان تنهایی که با حرکت بالهای خود برف را از روی شاخه ها می تکانند دیدنی هستند۔ شاخوں کے اوپر ایسی شاخیں ہیں کہ جو بغیر پتوں کے ہیں اور ان شاخوں پہ برف ہے، اور انہی شاخوں پہ اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے پر پھیلاتے ہیں اور ان کو حرکت دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ برف جو ان شاخوں پہ موجود ہوتی ہے وہ نیچے گرتی ہے، تو یہ مناظر دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ در طبیعت گاہ استثناء ہم وجود دارد، لیکن طبیعت میں بعض اوقات استثناء بھی ہے، یعنی جو عام طور پر ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے مثلا بعضی از درختان مانند کاج و سرو حتی در سرمای زمستان هم سرسبزی خود را حفظ می کنند، کہ بعض درخت جیسے کاج ہیں، جیسے سرو ہے یا دوسرے درخت ہیں کہ جو حتیٰ سرما کی سردی میں بھی اپنی اس سبزی کو یعنی اپنے اس سبزے کو کھوتے نہیں ہیں، اسے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی سرسبز سدا بہار ہیں۔ زمستان هم بیش از آنچه که باید نمی پاید، کہہ رہے ہیں کہ زمستان موسم سرما بھی جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہوتا، یعنی وہیں ہر موسم کی اپنی ایک مدت ہے، فکس مدت، اس میں وہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہنا ہے کہ زمستان بھی جتنا ہونا چاہیے اس سے بڑھتا نہیں ہے۔ و در نیمه های اسفند زمین نفس گرمی میکشد، اور پھر اسفند ماہ کے یعنی اسفند ایرانیوں کا جو کیلنڈر ہے اس کا آخری مہینہ ہے، یعنی دسمبر آپ کہہ دیں اسفند، اس میں زمین پھر سے ایک گرم سانس لیتی ہے۔ پیداست بہار دیگری در راست، اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بہار پھر سے آنے والی ہے۔ قرآن کریم همه اینها را آیات الہی می‌داند، قرآن کریم ان تمام چیزوں کو اللہ کی نشانی قرار دیتا ہے کہ میبایست دربارے آنها اندیشید، کہ جس کے بارے میں انسان کو سوچنا اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ برای ما انسانها نیز بہار و خزانی هست، ہم انسانوں کے لیے بھی بہار ہے اور خزاں ہے۔ و سرانجام برف پیری بر سر و صورت همه ما خواهد نشست، اور آخر کار اس بڑھاپے کی برف ہمارے سر اور ہمارے چہرے پر بھی بیٹھے گی، و ما را آماده سفر ابدی آخرت خواهد کرد، اور ہمیں آخرت کے اس ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے سفر کی طرف ہمیں آمادہ کرے گی۔ خوشا آنان که در بہار زندگی خوش قسمت ہیں، یا مرحبا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے بہار میں بے فکر زمستان پیری و حیات بعد از آن باشند، کہ اپنے بڑھاپے اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے انہوں نے سوچا ہو، اس کے لیے کام کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے کسان یا دیگر دیہاتوں میں لوگ، شہروں میں نہیں ہوتا، دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ گرمی، بہار اور موسم گرما اور خزاں ان 3 مہینے کوشش کرتے ہیں موسم سرما کے لیے سٹور کرتے ہیں، اپنے لیے بھی غذا بناتے ہیں، اپنے حیوانات کے لیے بھی، اور ساری چیزیں یعنی وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص موسم بہار، گرما اور خزاں میں کام نہیں کرتا، اس کا زمستان بہت سخت گزرتا ہے۔ کلمه ها و ترکیب های تازه مهاجت استثناء یعنی جدا کردن چیزی از حکم کلی غیر عادی و غیر معمول.
استثناء یعنی غیر عادی و غیر معمولی، یعنی ایک بات جو سب کے لیے ہے لیکن اس کے لیے نہیں ہے۔ موسم خزاں میں سب درختوں کے پتے اورنج ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں، یا زرد گر جاتے ہیں، یا قہوئی رنگ کے ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں، لیکن بعض درخت ایسے ہیں یعنی استثناء ہے، یعنی ان کا حکم ان سے جدا ہے۔ اوامر جمع اواخر جمع آخر قسمت های پایانی ہر چیز، اواخر یعنی کسی بھی چیز کے اینڈ پوائنٹ۔ باری کہتے ہیں خلاصتاً یعنی سمری، برای کوتاه کردن سخن گفته می شود به هر حال، در هر صورت خلاصه. بدی یعنی نو، تازه، پختگی کامل شدن، به رشد رسیدن، پخته ہونا یعنی یہ مضبوط ہو گیا، پختہ ہو گیا، پختگی کے مقابلے میں خام ہے، مثلا آپ کہتے ہیں جوانی یہ خام ہے، خام یہ نہیں سمجھتا آپ، لیکن جو 40 سال کا ہو جاتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ تجدید حیات جدید شدن زندگی، دوباره زنده شدن. تکاندن یعنی حرکت دادن، به حرکت در آوردن. جوان بخش نورسیده و تازه شگفته شاخه ها و گیاهان، یعنی مختلف قسم کی گیاہ جو زمین سے وہ جو کمپل جو نکلتی ہے اس کو جوانی کہتے ہیں۔ چشم نواز یعنی زیبا، دلپذیر، خوشایند، مطبوع عربی میں۔ خم کردن، خمیره کردن، کج کردن یعنی ٹیڑھا کر دینا۔ خزان پاییز. خوشه تعدادی از دانه های گندم که یک جا به ساقه متصل باشند. خوشه گندم افزنده اردو میں بھی خوشه استعمال ہوتا ہے۔ درخشش یعنی روشنی، تابندگی، تلألؤ۔ رنگ آمیزی، آمیختگی رنگ یعنی مختلف قسم کے رنگ اس میں ملے ہوئے ہیں۔ رنگ های گرم، رنگ های مانند قرمز، نارنجی و زرد، ان کو کہتے ہیں رنگ های گرم، یعنی جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو جاتا ہے، طبیعت میں ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے۔ رویش یعنی رستن، عمل رویدن و بیرون آمدن گیاه از زمین و به تدریج رشد و نمو کردن۔ رویش کہتے ہیں یعنی بڑھنا، نیچے سے نکلنا زمین سے، پھر اس کے بعد رشد و نمو کرنا۔ زرین به رنگ زر یا طلایی، طلایی رنگ، زرد رنگ یعنی گولڈن کلر کو کہتے ہیں زرین۔ سبز تیره یعنی سبز پررنگ جس کو ہم کہتے ہیں گہرا سبز۔ سرزنده یعنی بانشاد، شاداب، سرحال، خرم یعنی خوش، سرحال، شاداب۔ گندمزار مزرعه گندم جہاں پہ گندم کاشت ہوتی ہے۔ آبر یعنی رهگذر، کسی که از جایی عبور می کند، گذرنے والا۔ عریان بدون پوشش، برهنه، لخت، عریان یعنی برهنه کو کہتے ہیں، لخت یہ سارے ایک ہی معنی میں ہے۔ معصومانه یعنی همراه با عصمت و پاکی، از روی معصومیت، یعنی جس میں پاکی کا عنصر پایا جائے، جس میں پاکیزگی کا عنصر پایا جائے اسے کہتے ہیں معصومانه۔ منظره، منظره یعنی دید، منظر، آنچه از طبیعت همانند کوه، زمینهای آباد، دریا و غیرهی در یک نگاه به چشم میآید، یعنی آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک پہاڑ، ایک منظر، ایک کھیتی، ایک کھلیان کی طرف جب پہلی نگاہ ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں منظره۔ نمی پاید یعنی دوام نمی آورد، پایدار نیست، پا برجا نمی ماند یعنی اس سے زیادہ یہ رکنے والی اور ٹکنے والی نہیں ہے۔ وزش یعنی وزیدن یعنی حرکت هوا به وجود آمدن باد، حرکت باد یعنی هوا میوزد، گرن یعنی حرکت، ہوا جب چلتی اس کو کہتے ہیں وزش یا وزیدن۔ نکتہ میں نکتہ پہلا نکتہ یہ ہے، بلکہ ایک ہی نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ چگونه یک چیز را به آسانی توصیف کنیم، کہ کس طرح سے ایک چیز کو آسانی کے ساتھ اس کی وضاحت کریں، اس کی صفات خصوصیات بیان کر کے سامنے رکھتے، جیسے انہوں نے ابھی فصول کے بارے میں، فصلها یعنی موسموں کے بارے میں بیان کی۔ اگر بخواهیم از ابتدا مطلبی را توصیف کنیم که به تحقیق بسیار نیاز داشته باشد، شاید با سختی زیادی روبرو شویم۔ اگر ہم چاہیں ایک ایسے مطلب کی وضاحت کریں کہ جو بہت زیادہ تحقیق کا محتاج ہے تو شاید ہمیں مشکل سے روبرو ہونا پڑے، ہمیں سخت لگے وہ کام یا سخت ہو جائے ہمارے لیے۔ پس برای دوری از این مشکل بهتر است اولا به چیزهایی که در اطراف موضوع مورد تحقیق ما وجود دارد با دقت نگاه کنیم.
بس اس مشکل سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہم جس موضوع پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس کے اطراف ارد گرد کی چیزوں کو دقت سے دیکھیں و از مشاهدات خود یادداشت برداری نماییم اور جو کچھ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس سے یادداشت برداری کریں، یعنی اسے لکھیں، ہم اسے پوائنٹس کی شکل میں ایک صفحے پہ لکھیں. یہ پہلا ہے. و در مرحله بعد به اموری که با واسطه به موضوع مرتبط می شود دقت نماییم و همینطور دایره تحقیق را گسترده تر سازیم. پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہمارے اپنے موضوع سے مربوط جو چیزیں ہیں یا بالواسطہ چیزیں ہیں، با واسطہ یعنی ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ڈائریکٹلی نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹلی ہمارے موضوع سے جو چیزیں مربوط ہیں ان کے بارے میں دقت کریں، غور و فکر کریں اور ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی تحقیق کریں اور اپنے تحقیق کے دائرے کو بڑھائیں. گسترده تر سازیم یعنی اس کو پھیلائیں. در این درس توصیفی ساده و کوتاه از فصلهای سال آمده است. اس درس میں سال کے موسموں کے بارے میں ایک چھوٹی سی اور سادہ سی وضاحت ہوئی ہے. شما هم می توانید با دقت در چیزهای دیگر و دیدن درست آنها به هر اندازه که بخواهید توصیفشان کنید. آپ بھی جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور ان میں غور کرتے ہیں، جتنا آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کے اندر وہ سے صلاحیت ہے، اس کے مطابق آپ بھی توصیف کر سکتے ہیں، یعنی وضاحت اس کی کر سکتے ہیں. حتی وسائلی مثل خودکار، کیف، کفش، گل، درخت، پرتقال و غیره را هم می توان با تقسیم یا ترکیب آنها و یا هر نگاه دیگری توصیف نمود. حتی آپ کے اپنی ضرورت کی چیزیں جیسے خودکار ہیں، پین ہے، بیگ ہے، جوتے ہیں، پھول ہیں، درخت ہیں اور اسی طرح سے پرتقال ہیں یعنی اورنج، اس طرح کی چیزوں کو بھی تقسیم کے ذریعے سے یا ان کو ملا کے یا کسی بھی نگاہ سے آپ ان کی وضاحت کر سکتے ہیں، ان کی خصوصیات بیان کر سکتے ہیں. آیا شما می توانید یک گل را به خوبی توصیف کنید؟ پھر سوال آپ سے کرتے ہیں کیا آپ ایک پھول اٹھائیں، مثلا آپ گلاب کا پھول اٹھائیں، کوئی بھی پھول اٹھائیں اور اس کی وضاحت کریں کہ مثلا یہ کیسے، اس کے پتے کیسے ہیں، اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا منظر کیسا بنتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کر کے دیکھیں. جس طرح سے انہوں نے سیزنز کے بارے میں لکھا ہے اسی طرح سے آپ ایک پھول کے بارے میں لکھیں. آپ مثلا اپنے بھائی کے بارے میں لکھیں، اپنی بہن کے بارے میں لکھیں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، کسی بھی چیز یا طبیعت میں ایک درخت کے بارے میں لکھیں، ایک پودے کے بارے میں لکھیں. بیشتر بدانیم شگفتی های آفرینش. شگفتی یعنی وہ چیزیں کہ جو باعث تعجب ہیں. آفرینش یعنی خلقت. اللہ تعالیٰ نے جو چیز خلق کی ہے یعنی خلقت، جو چیز موجود ہے، زمین، آسمان، یہ ساری چاند، ستارے، سورج، ان سب چیزوں کے اندر کیا چیز تعجب آور ہے اس کو آپ دیکھیں. انہوں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ ہے پرندے جو ہجرت کرتے ہیں، مہاجر پرندے ہیں. کوچ پرندگان بسیار شگفت انگیز است. پرندوں کی ہجرت بہت تعجب آور ہے. در هنگام کوچ نیروی غریزی آنها را وامی دارد که هزارها کیلومتر را بدون کوچکترین اشتباهی طی کند. ایک غریزی، ایک انسٹنکٹ ان کے اندر موجود ہے، ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے، غریزی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ طاقت انہیں ابھارتی ہے. وامی دارد یعنی انہیں آمادہ کرتی، اکساتی ہے، ابھارتی اس بات کی طرف کہ وہ ہزارہا کلومیٹر، کئی ہزار کلومیٹر کو بغیر چھوٹی سی غلطی کے طے کریں. همه ما صفهای منظم آنها را در حالی که پرنده‌ای جلوی آنهاست و به سمت هدفی مشخص پرواز می‌کنند دیدیم. ہم سب نے پرندوں کے ایک منظم صف کہ جس کے آگے ایک پرندہ ہوتا ہے، ایک مشخص ہدف کی طرف حرکت کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو پرواز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یعنی پرندوں کے گول آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں. دیدیم نوعی پرستو برای سفر از قطبی به قطب دیگر حدود 18,000 کلومیٹر راہ را طی می‌کند. ایک نوع پرندہ ہے جس کو پرستو کہتے ہیں کہ وہ ایک قطب سے یعنی ایک نقطے سے
دنیا کے ایک نقطے سے دوسرے یا ایک کونے سے ایک قطب سے دوسرے قطب کی طرف، یعنی ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف جاتا ہے، اور تقریباً 18,000 کلومیٹر کا سفر وہ طے کرتے. و در نزدیکی آبهای سرد که انواع ماهی در آن فراوان است فرو می آید و شکار خود را از آب سرد می رباید و باز اوج می گیرد. کہہ رہے ہیں کہ یہ پرندے پرواز کرتے رہتے ہیں اور پھر جو ٹھنڈے پانی کے جو مختلف سمندر ہیں یا اوقیانوس ہیں ان میں نیچے آ جاتے ہیں. مختلف قسم کی مچھلیاں وہاں پہ ہوتی ہیں، ان کا شکار کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اٹھ جاتے ہیں. شاپرک ها، ماهی ها، ملخ ها و بسیاری از جانداران دیگر نیز با نظام معین برای رسیدن به محیط مناسب در فصلهای مختلف مهاجرت میکنند. شاپرک یعنی یہ جو تتلیاں ہیں، اور اسی طرح سے مچھلیاں ہیں، اور اسی طرح سے ٹڈی اور اس طرح کے دیگر جانور ہیں کہ جو ایک معین نظام اور سسٹم کے تحت ایک مناسب جگہ پہ اور مناسب ماحول میں پہنچنے کے لیے مختلف قسم کے موسموں میں مهاجرت کرتے ہیں. آیا شما درخت شاپرک را دیده اید؟ درختی که روی آن به جای شکوفه هزاران پروانه رنگین بال نشستند. کیا آپ نے درخت شاپرک کو دیکھا؟ یعنی ایک ایسا درخت ہے شاپرک، درخت شاپرک تو تتلیوں کو کہتے ہیں. درخت شاپرک یعنی تتلیوں والا درخت کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جہاں پر جس میں شکوفوں کی جگہ یعنی وہ جو غنچے ہوتے ہیں ان کی جگہ پر کئی ہزار پروانے اپنے رنگین بال کہتے ہیں، بال یعنی پر، رنگین پروں کے ساتھ اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. خیز که با استفاده از حس جهتیابی پرندگان کبوتران قاصد را برای طی کردن هزارها کیلومتر راه تربیت می‌کنند. کون ہے کہ جو ان پرندوں کی جو لوکیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کی جو طاقت ہے، حس جہت یابی یعنی جہت لوکیشن یعنی جو ہدف ہے، مقصد ہے، اس کو حس کرنا، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا، اس کے ذریعے سے مختلف کبوتر کے جو قاصد ہوتے ہیں جو خطوط کو پہنچاتے ہیں، پیغامات پہنچاتے ہیں، ان کو ہزارہ کلومیٹر راہ میں سفر کرنے کی تربیت دیتے ہیں. یعنی کس نے یہ حس ان کبوتروں کے اندر یا ان پرندوں کے اندر رکھی؟ آیا کشف هر یک از این رازها دری به عالم توحید به روی او نمی گشاید؟ کیا ان تمام رازوں کو اور ان حقائق کو جاننا اس جاننے والے کو یا اس جاننے والے کے لیے ایک دروازہ توحید کی طرف نہیں کھولتا؟ یعنی کیا وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا ان چیزوں کو جب وہ دیکھتا ہے، دقت کرتا ہے کہ کس نے ان پرندوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ یہ سمجھیں کہ مثلا اس موسم میں ہم نے اڑنا ہے، اس راستے کے ذریعے سے اڑنا ہے، اور پھر فلاں راستے پہ فلاں جگہ پہ ہم نے جانا ہے اور وہاں پر ہم زندگی گزاریں گے. یہ کس نے رکھا ہے ان کے اندر؟ کوئی تو ہے جس نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں.